بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والوں سے شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ اس اجازت کی گہرائی میں نہیں جاتے، اس کی شرائط نہیں جانتے، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے تو کر لینی چاہیے، لیکن اگر شرائط کو پڑھیں تو وہ اتنی کڑی ہیں کہ ان کا پورا ہونا ہی مشکل ہے، اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں تو یہ ناممکن لگتا ہے۔ اس سے ملتا جلتا سوال لے کر ایک خاتون بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ کیوں مسلمان غیر مسلم سے شادی کر کے اسلام کی پیروی نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی لڑکی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتی ہے تو کیا غیر مسلم مرد سے شادی کر کے بھی مسلمان رہ سکتی ہے؟ کیا اسلام میں مردوں کو 4 شادیوں کرنے کے لیے پہلی بیویوں کو بتانا پڑتا ہے یا بغیر بتائے بھی شادی کر سکتا ہے؟ Why can't a Muslim girl get married to a non-Muslim guy and still follow Islam? And I've got one more question. As it is acceptable in Islam for a man that he can marry 4 times, do he have to inform the first wife about the second marriage? Or he can marry without informing the first wife? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم سے شادی کر کے اسلام کی اس لیے پوری طرح سے پیروی نہیں کر سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ مشرک سے اس وقت تک شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے، کسی مشرک سے شادی نہ کرو، کسی کافر سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ مسلمان چاہے غلام ہو اور وہ ایک کافر اور مشرک سے کہیں بہتر ہے، ایک غیر مسلم آدمی چاہے وہ دنیا کا حسین ترین آدمی ہی کیوں نہ ہو، ایک مسلمان اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ کالا ہو، بھدا ہو، بدصورت ہو۔ اسی طرح آیت میں آگے مرد کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس وقت تک کافر عورت سے شادی نہ کرے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، کیونکہ ایک مسلمان لونڈی یا کنیز کافر عورت سے بہتر ہے، چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت ہو۔ اس کی منطقی وجہ یہ ہے کہ گاڑی کا ایک ٹائر سائیکل کا ہے اور دوسرا ٹائر ٹرک کا ہے تو گاڑی چلے گی نہیں، چاروں ٹائر برابر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں واضح طور پر کہا کہ آج تمہارے واسطے سب پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہیں حلال ہے اور تمہارا کھانا انہیں حلال ہے، اور ان پاک دامن عورتوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی جبکہ ان کے مہر انہیں دے دو، ایسے حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے، اور جو ایمان سے منکر ہوا تو اس کی محنت ضائع ہوئی اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن کی آیت کی بنیاد پر قرآن بہت واضح ہے، اس میں کہا گیا کہ ایک مسلمان مرد پاکیزہ عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اہل کتاب نہیں مانتے تھے کہ جیسس خدا تھے وغیرہ وغیرہ، وہ لوگ غلط ہیں، کیونکہ قرآن میں واضح لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مریم کا بیٹا مسیح ہی ہے، اور حالانکہ مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا سو اللہ نے اس پر جنت حرام کی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے، مگر اس کے لیے شرائط رکھی گئی ہیں، شرط رکھی گئی ہے کہ وہ پاکیزہ ہو۔ اس شرط کی بنیاد پر کم سے کم شرط ہے کہ وہ دین پر عمل کرنے والی ہو اور کنواری ہو، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سروے کرتے ہیں مغرب کے اسکولوں میں 90% طلبہ اپنا کنوارا پن کھو دیتے ہیں، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں۔ کچھ سروے کرتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی جانے تک 95% طلبہ کنوارا پن کھو بیٹھتے ہیں۔ یورپ، انگلینڈ، امریکہ، تمام ممالک کے سروے کہتے ہیں کہ طلبہ جب یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرتے ہیں تو 95% سے زیادہ تعداد اپنا کنوارا پن کھو چکی ہوتی ہے۔ تو کم سے کم شرائط میں سے ایک پاکیزہ ہونا کنوارا ہونا ہے جو وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ میں ممبئی میں پلا بڑا، 2001 یا 2002 میں ممبئی میں ایڈز کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس کے اعداد و شمار کے مطابق 70% طلبہ اپنا کنوارا پن 10ویں جماعت سے پہلے ہی کھو دیتے ہیں۔ اس چیز نے مجھے حیران کر دیا کہ ہمارا معاشرہ تو امریکہ کے مقابلے میں اتنا کھلا ڈولا نہیں ہے، اور یہ کانفرنس 20 سال پہلے ہوئی تھی۔ تو آج ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ آج ہمیں پاکیزہ عورت یا پاکیزہ مرد ملنا بہت مشکل ہے جو غیر مسلم ہو۔ The logical reason, sister, is that in a car or in a vehicle, if one tire is of a bicycle and the other tire is of a truck, so will the vehicle run? But natural no. All the 4 tires should be equal.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک مسلمان شوہر یا مسلمان بیوی چاہے گی کہ اس کے شریک حیات کو بھی جنت میں جگہ ملے، اسے جنت کا راستہ مل گیا، اس کی جنت اسلام کی پیروی میں ہے جس کے لیے اسے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ آپ تصور کریں کہ جب اس خاتون کو معلوم ہوگا کہ وہ جنت میں جانے والی ہے اور اس کے شوہر جو بت پرست ہے، جو ایمان نہیں رکھتا، وہ جہنم میں جائے گا، تو وہ لازمی چاہے گی کہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے۔ اگر شوہر غیر مسلم ہو یا بیوی غیر مسلم ہو تو یہ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کے باوجود اگر آپ غیر مسلم سے شادی کر لیتے ہیں تو زیادہ امکانات ہیں کہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ کھانا پینا الگ ہوتا ہے، لباس پہننا الگ ہوتا ہے، رویے مختلف ہوتے ہیں، حاجت سے فراغت کے بعد صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر کوئی مسلمان لڑکی ہے اور غیر مسلم ہے تو ماہواری کے ایام کا شوہر کو نہیں بتائے گی، اور ان ایام میں ہم بستری حرام ہے۔ اور مغرب میں ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ یہ بہت عام بات ہے کہ مسلمانوں کی شادیاں غیر مسلموں میں ہوتی ہیں۔ یہ مسلمان بعمل نہیں ہوتے، اور جب مال میں خریداری کرنے جاتے ہیں تو اپنے شوہر یا بیوی کے لیے شراب خریدتے ہیں یا سور کا گوشت خریدتے ہیں۔ بے شک وہ خود یہ نہ کھائیں پیئیں مگر اپنے شریک حیات کے لیے خریدتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر شاید شادی سے پہلے خود بھی پیتے ہوں۔ کچھ مسلمان غیر مسلم سے شادی کرنے کے بعد شراب پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان وجوہات کی بنا پر شادی کامیاب نہ ہو تو طلاق پر ختم ہوتی ہے، اور جب طلاق ہوتی ہے اور محمد عبداللہ فاطمہ نامی بچے چرچ میں جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سے اسکالرز انہی وجوہات کی بنا پر غیر مسلم سے شادی کی ترغیب نہیں دیتے۔ اجازت ہے مگر شرائط بھی بتا دی گئی ہیں۔ ایک بعمل مسلمان کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ 99% سے زائد جو مسلمان اور غیر مسلم سے شادیاں کی ہوتی ہیں وہ محبت کی شادیاں ہوتی ہیں۔ جس لمحے آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی لمحے سے پاکیزہ نہیں رہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بوائے فرینڈ کے ساتھ کلب میں جائیں گے، ڈانس کریں گے، ساحل پر جا کر بیٹھیں گے؟ بے شک ہم بستری نہ بھی ہو مگر بوائے فرینڈ کے ساتھ ان جگہوں پر جانا بھی پاکیزگی کے خلاف ہے۔ تو اگر آپ یہ سارے عوامل کو دیکھیں تو بہت ہی مشکل سے کوئی پاکیزہ مرد یا پاکیزہ عورت نظر آئے گی۔ اس خاتون کے دوسرے سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پہلی بیویوں سے اجازت لے کر دوسری شادی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نکاح نامے میں لکھا ہے تو ضروری ہے، لیکن اگر نہیں لکھا تو شوہر بتا دے تو ٹھیک، نہ بتائے تو بھی وہ شادی کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن یہاں بھی کہتا ہے کہ شادی 1، 2، 3 اور 4 سے کرو، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی سے کرو۔ تو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت تب ہی ہے جب آپ ساری بیویوں میں انصاف کر سکیں۔ When she knows that she is going to go to paradise, and a husband who's doing idol worship, who doesn't believe in Islam, who's going to go to hell, this life, sister, is a small portion as compared to next life. This life, maybe you stay with the husband for 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, how long? 60 years. The next life is eternal life. That means she is selfish. ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو بتایا کہ صرف یہی نہیں بلکہ شادی اگر ہو بھی جاتی ہے تو بھی بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ مسلمان کی غیر مسلم سے شادی صرف اسلامی ریاست میں جائز ہے۔ عیسائی یا یہودی سے شادی غیر اسلامی ریاست میں نہیں کی جا سکتی۔ میں بھی اس نظریے سے متفق ہوں، کیونکہ اگر آپ کسی غیر مسلم ملک میں کسی عیسائی سے شادی کرتے ہیں اور اگر کچھ ہوا تو وہ اپنے غیر شرعی قانون پر عمل کریں گے، طلاق ہوتی ہے تو آپ کے بچے چرچ جائیں گے، تو قدرتی طور پر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ میں اپنی تعلیم اور ریسرچ کی بنیاد پر سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک اور شرط کا ہونا بھی لازم ہے، اور یہ کوئی عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا، ایک طالب علم کے ناطے کہہ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو، اور مشرک عورتوں سے ایماندار لونڈی بہتر ہے، گو وہ تمہیں بھلی معلوم ہو، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے۔ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جیزس خدا ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ تو قرآن واضح ہے کہ عیسائی کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ جو شرک کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے دین کے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان سارے حوالہ جات سے ایک بات واضح لگتی ہے کہ ایک مسلمان کو اہل کتاب سے شادی کرنی چاہیے اگر وہ پاکیزہ ہو، ایمان رکھتے ہوں اور اسلامی ملک میں ہیں جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں۔ جو آج کل ہو رہا ہے میں اس کو لمحہ فکریہ سمجھتا ہوں۔ پسند کی شادیوں کے لیے غیر مسلم اور مسلمان ایک ساتھ مل رہے ہیں، یہ شادیاں ہو سکتی ہیں مگر شرائط اتنی کڑی ہیں کہ کسی کا ان پر پورا اترنا ہی نہایت مشکل ہے۔ تو براہ کرم مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی طرح سے غیر مسلم مرد یا عورت سے شادی کرنے کے لیے بہانے تلاش نہ کریں یا لوپ ہول نہ نکالیں،
بلکہ قرآن و حدیث پر عمل کریں اور مسلمان علماء سے رائے لیں، اسلام کی پیروی کریں۔ اگر تو غیر مسلم ایمان لے آئے تو شادی کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ محبت کے چکروں میں پڑھ کر اپنی عاقبت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی زندگی کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ یہاں انسان 40 سال، 50 سال یا 60 سال تک زندہ رہتے ہیں، لیکن اگلی زندگی ابدی ہے۔ تو جو لڑکی یہ چاہے کہ اس کا غیر مسلم شوہر دنیا میں تو ساتھ رہے، آخرت میں نہیں، تو وہ خود غرضی دکھا رہی ہے۔ ایک اچھی مسلمہ یہ چاہے گی کہ اس کی شریک حیات کے ساتھ ابدی ہو، جنت میں بھی دونوں ساتھ ہی رہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔